امر بالمعروف کی اچھائی کا حکم دے ہم ایک دوسرے کو، نہیں عن المنکر اور لوگوں کو ایک دوسرے کو ہم اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکیں. یہ بہرحال اس کا معنی ہے. ایک مسلمان اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے، دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دے، اور وہ خود بھی برائی سے روکتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. یاد رکھیے وہ انسانیت کا جو ہے خیر خواہ ہوتا ہے. ایک شخص جو مسلمان ہے وہ انسانیت کا خیر خواہ ہے. وہ دنیا میں بھی انسانیت کی خیر خواہی چاہتا ہے، آخرت میں بھی انسانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. اس لیے وہ خود بھی اچھے اعمال کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اچھے اعمال کرے، جس کے لیے وہ خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو اس کے تعلق سے بتاتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان خود بھی برے کاموں سے رکتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ تمام انسانیت برے کاموں سے رکی رہے، اچھائی کو اختیار کرے، ایک اللہ کو مانے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے. وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے. تو وہ ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے. اور یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ توحید کے بعد یہ ایک اہم فریضہ ہے کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے جو ہے لوگوں کو روکے. یہ اہم چیز ہے. اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جہاں یہ ایک فریضہ ہے، وہیں یاد رکھیے یہ ہماری بقا کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی معاشرے اور ماحول میں لوگ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں تو خود ان کا بھی اس اچھی چیز پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہ بلائیں اور برائی سے نہ روکیں تو خود ہمارا بھی اچھائی پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک مسلمان انسانیت کی خیر خواہی کرے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، متوجہ کرے، برائی سے لوگوں کو روکنے کی جو ہے بہرحال وہ کوشش کرے. اور یہی آج کا عنوان ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار اس امت کے تعلق سے مختلف مقامات پر جو ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے باتیں بیان کی. خود اس امت کے تعلق سے یہ فرمایا، جس طرح سے میں نے خطبے میں آیت پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو. ہم مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ ہم بہترین امت ہے، کنتم خیر امہ. اب دیکھیے جب بھی جو ہے دنیا میں کوئی اعزاز ملتا ہے، لقب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو ساتھ میں ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. کیا کوئی عہدہ اور کوئی پوسٹ آپ نے آج تک ایسی دیکھی جس کے اندر اونچے اونچے عہدے ملے اور جو ہے اس کے بعد کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہ ہو؟ کہ کوئی کہے کہ آپ اس کمپنی کے مینیجر ہیں اور آپ کا کوئی کام نہیں چاہیے، اور آپ اس اسکول کے پرنسپل ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس بیٹھے رہیے، اور آپ جو ہے فلاں جو ہے آفس کے باس ہے لیکن آپ کو کچھ کارکردگی نہیں بتانا ہے، آپ یوں رہیے، آئیے اور تنخواہ لے جائیے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی اعزاز ملتا ہے، ٹائٹل ملتا ہے، ڈیزگنیشن ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو ذمہ داری بھی ملتی ہے. تو یہاں دیکھیے کیا عہدہ مل رہا ہے ہمیں، کنتم خیر امہ، تمام امتوں میں اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. تو کیا یہ عہدہ، یہ لقب، یہ ٹائٹل یہ بھی مل جا رہا ہے ہم کو؟ اس کے عوض کرتے کیا ہے ہم؟ کیا خصوصیت کے حامل ہیں ہم؟ کیا کرنے کی بنیاد پر ہمیں یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم اس لیے لوگوں میں سب سے اچھے ہو، اس لیے انسانوں میں سب سے اچھے ہو کہ لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھائی کا. یہ ہے تمہاری صفت، اس لیے تم خیر امت ہو. حکم دیتے ہو اچھائی کا اور روکتے ہو لوگوں کو برائی سے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو تم. تو یہاں امت مسلمہ کو جو اعزاز اور ٹائٹل ملا، اس کے بعد کچھ کام ملا، اور وہ یہ ہے کہ اچھائی کا ہم حکم دیں، برائی سے ہم لوگوں کو روکیں. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہاں اللہ رب العزت نے جو خیر امت کہا، جو ٹائٹل دیا، تو اس ٹائٹل کو جو ہے 3 کنڈیشنز لگا دیے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی آفر نکالتا ہے تو آفر کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. اسی طرح جب اللہ نے یہ کہا کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، تو کیوں تم بہترین ہو؟ کیا کرتی ہو تم؟ کیا خصوصیت ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ اچھائی کا تم حکم دو، برائی سے تم لوگوں کو روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. اب دیکھیے جب امت مسلمہ کو جو نکالنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے اور امت مسلمہ جو ہے اس مقصد کے تحت مبعوث کی گئی، اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے. اور اگر یہ کام ہم نہ کریں جس طرح سے آج ماحول اور معاشرے کے حالات ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس کسی کام کے عوض یہ کہتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اتنی مجھے تنخواہ دینا. آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا، اس کے بدلے مجھ سے یہ لے جانا اجرت. اب وہ شخص دن بھر بیٹھا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے
اور شام میں جب مالک آیا تو کہتا ہے مالک اپنی بات ہوئی تھی اس کام کے عوض یہ ملیں گا تو لہٰذا مجھے وہ دے دیجیے، شام ہو چکی ہے. تو مالک کہیں گا بھائی کام کیا ہوا؟ وہ شخص کہیں گا کام کیا ہو گئے، کام مجھ سے آج دن بھر نہیں ہوا، لیکن مجھے ضرور آپ جو ہے پیسے دے دیجیے جو بات طے ہوئی تھی. تو کیا ایسے نوکر کو آپ پیسے دیں گے جو کام نہ کرے اور آپ سے آخر میں سے تنخواہ مانگے؟ تو اللہ رب العزت اگر یہاں عہدہ اور ٹائٹل دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کچھ شرائط ہے، کچھ کام ہمیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس ہم بہترین امت یوں ہی ہیں بس، کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو. اور اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ معروف میں سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. تو لوگوں کو معروف اچھائی کا حکم دیتے ہو، مطلب توحید کا حکم دیتے ہو. اس کے بعد دیگر اور بھی باتیں جو اچھائی ہو سکتی ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہوں گی، وہ تم کرتے ہو. اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، اور برائی میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ لوگ شرک کرتے ہیں، شرک سب سے بڑی برائی ہے، تو تم شرک سے روکتے ہو. اور اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں جو برائی کہلاتی ہیں ان تمام سے لوگوں کو روکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی اس سے رکتے ہو. یہ نہیں کہ تم خود کرتے ہو اور دوسروں کو روکتے، تم خود بھی رکتے ہو اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہو. تم خود بھی کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے کرنے کا حکم دیتے ہو. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز دیا، ٹائٹل دیا، عہدہ دیا، تو ساتھ میں ذمہ داری دی اچھائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں اور اللہ پر ایمان لائے. تو یہ بڑا اہم فریضہ ہے. آئیے اس کے تعلق سے چند باتیں اور ہم دیکھتے ہیں. اسی صورت میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 110 تھی جو اس سے پہلے میں نے تلاوت کی تھی. 104 میں فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ اللہ فرماتا ہے تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے اور ان کو برائی سے روکے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے، کامرانی پانے والے لوگ فلاح یاب اور جو ہے کامیاب ہے. کون لوگ؟ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر جو ہے یہی لوگ اللہ نے فرمایا کامیاب ہیں. تو ہم میں ایک مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے جو مستقل طور سے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکتا رہے. اور انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے تعلق سے اپنی کتاب میں گواہی دے دی کہ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھائی کا حکم دیتے رہے لوگوں کو اور برائی سے ہم روکتے رہیں. ٹھیک. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ الذین ان مکناکم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. مومنوں کی ایک صفت اللہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم ان مومنوں کو زمین میں اگر اقتدار دیں، زمین میں اگر ہم ذمہ دار بنا دیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے کیا فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مومنوں کو اللہ اقتدار دیتا ہے دنیا کے اندر تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نمازوں کو قائم کرتے ہیں. پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر فرمایا وآمروا بالمعروف، اور یہ اچھائی کا پھر حکم دیتے ہیں. اور پھر یہ جو ہے برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیے مومنوں کی اللہ رب العزت قرآن میں یہاں ایک صفت بیان کرا. سورہ حج کی آیت نمبر 41 تھی یہ، جس نے فرمایا کہ اگر مومنوں کو ہم دنیا میں اقتدار دے دیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، دوسرا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسرا اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، اور چوتھا برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو یہاں بھی مومنانہ وصف بتایا گیا کہ مومن جب بھی ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے. دیکھیے فرائض کے بعد نماز اور زکوٰۃ کے بعد سب سے پہلی بات جو بتائی کہ وہی اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. سورہ عصر میں بھی یہی بات کہی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرتے، مطلب اچھائی کا حکم دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا یہ مستقل ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ یہ کام کرے گا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکیں گا. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ اقتدار اگر دنیا میں دے دے تو یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو ایک مومن کا یہ مستقل جو ہے وصف ہونا چاہیے، صفت ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں فرماتا اور کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ رب العزت نے فرماتا ہے
کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، دوست ہے، اور کیا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض، اور فرماتا ہے یامرون بالمعروف، اور یہ اچھائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات عطا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ رب العزت جو ہے مومنوں کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ مومن آپس میں کیا معاملہ کرتے ہیں کہ آپس میں رفیق ہے، دوست ہے، اور اچھائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اسی صورت میں آگے فرمایا گیا منافقین کے تعلق سے کہ منافق ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، لیکن مومن کا وصف کیا ہے، اس کا شیوا، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ لیکن آج ہم اس معاشرے اور ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا، اور جو کچھ تھوڑا بہت کام ہم کرتے ہیں وہ صرف اس میدان میں ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اتنا اہم ہے جتنا اچھائی کی طرف بلانا اہم ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اتنا اہم ہے جتنا اچھائی کی طرف بلانا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم نے دونوں کام ایک تو چھوڑ دیے، اور جو کچھ ایک کام ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف ہم بلاتے ہیں، لیکن وَنَّهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکنا، برائی سے روکتے ہیں، بار بار اللہ دہرا رہا ہے، جہاں بھی اچھائی کا حکم دینے کا معاملہ آیا وہاں فوراً آیا برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہمیں نہ صرف اچھائی کا حکم دینا ہے بلکہ برائی سے روکنا بھی یاد رکھیے، ورنہ اگر ہم نے ایسا کیا کہ صرف ہم نے اچھائی کا حکم دیا لوگوں کو اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اس کے بھی بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک تو اگر ہم سرے سے اچھائی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیں تو اس کا نقصان تو بہرحال بہت زبردست ہے، انشاءاللہ آگے بات رکھوں گا، لیکن اگر برائی سے روکنا بھی ہم چھوڑ دیں تو یاد رکھیے اس کا بھی زبردست نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی زبردست نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر آپ جو ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے نہیں روک رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایک برائی آپ لے لیجیے کہ وہ فلاں برائی ہے، آپ اس سے لوگوں کو نہیں روکتے، لوگوں کو صرف اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، تو پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو آپ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جو برائی میں وہ ہے وہ برائی درست ہے، اس لیے وہ سو کرتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی کبھی اصلاح نہیں کر پاتا مکمل، اس لیے کہ وہ جہاں اچھائی پہ عمل کرتا ہے وہیں برائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی اچھائی کی طرف، اس کی دعوت کی طرف ہی متوجہ نہیں ہوتے۔ تو جہاں ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے وہیں ہم کو لوگوں کو برائی سے بھی روکنا ہے، یہ بھی اتنا ہی اہم فریضہ ہے۔ آئیے اللہ رب العزت اس کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے، بلکہ ایک اور مرتبہ اللہ نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے ایک واقعہ فرمایا سورہ لقمان کے اندر، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت اور واعظ کرتے اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دیتے رہنا، اور کہتے ونہا عن المنکر، اور اے میرے بیٹے برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے مصیبتیں آئی پھر اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں اس پر صبر کرنا، اور فرماتے انک ذالک من عزم الامور، اور یہ بہت جو ہے اونچا کام ہے، پائے کا کام ہے، ایک موضوع۔ تو یہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھیے جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، اور پھر فرمایا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکتے رہنا۔ تو اس واقعے کے اندر یاد رکھیے لقمان علیہ السلام کا جو واقعہ خود قرآن نے بیان کیا، یہ ایک والد کے لیے خود بخود ایک درس ہے کہ اب ایک والد اپنے بیٹے کو کیسی نصیحتیں کرے، جو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیے کیا کرے، نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ آپ دیکھیے بار بار جہاں بھی اچھائی کا حکم آ رہا، برائی سے روکنے کا آ رہا، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے عبادتیں آ رہی ہیں، لیکن برابر یہ حکم آ رہا ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، نماز کا حکم دیتے رہنا، نماز قائم کرنا اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ وہاں کہا کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں کہا نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے بار بار اچھائی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کے بارے میں قرآن حکم دے رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس فریضے کو ہم نے ترک کر دیا۔ کیا واقعی میں ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کسی گناہ میں ملوث پاتے ہیں اور دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، اپنے کو اس کو کیا کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھائی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو اچھائی کا حکم دیتے، کہتے ہیں بھائی جو ان کو کرنا ہے کر لے، تو ہم یہاں سے نکل جاؤ۔ یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے کہ اب اچھائی کا حکم دیں ہم لوگ اور برائی سے روکیں۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، جس واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ اعراف آیت نمبر 165 میں بیان کیا۔ واقعے کی تفصیلات یوں ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جو ہے قوم تھی، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو ایک دریا کے کنارے رہتے تھے۔
اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ مچھلیاں نہ پکڑے، اس لیے وہ دریا کے کنارے تھے، اور ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سب سے زیادہ آتی تھی بلکہ اچھلتی تھی، اتنی زیادہ آتی تھی، بکثرت آتی تھی، لیکن اس نے شکار نہیں کرنا تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ کام کیا، یہ چال چلی کہ وہ کیا کرتے، جو ہے جمعہ کی رات گڑھے کر دیتے، ہفتہ آنے سے پہلے رات میں گڑھے کر دیتے، تاکہ جب پانی اوپر چڑھے اور مچھلیاں آئیں، اور دوسرے دن جب پانی نیچے چل جائے تو ہم ہفتے کے بعد اتوار جب آئیں گا، اتوار کے روز جائیں گے، مچھلیاں گڑھے میں پھنس جائیں گے، ہم اس کو نکال لیں گے، جبکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، وہ جانتے تھے یہ کام غلط ہے۔ اب ان کے اندر جو ہے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے جو ہے لوگوں کو کہا، جب انہوں نے مچھلیوں کے تعلق سے عمل کیا کہ انہیں گڑھے کر کے پکڑنے لگے، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، تھوڑے دن یہ کہتے رہے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیا انہوں نے، مطلب خود وہ کام نہیں کرتے تھے لیکن ان کو روکنا بھی چھوڑ دیا۔ دوسرا ایک گروہ تھا جس نے مکمل اس احکام کو چھوڑ دیا اور مچھلیوں کو پکڑنے میں لگ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے پہلے روکا کہ بھائی دیکھو یہ برائی مت کرو، لیکن بعد میں تھک گئے، کہا جانے دو، یہ کرتے کرنے دو، اور خاموشی اختیار کر لی، مطلب خود برائی نہ کی لیکن روکا بھی نہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے برائی میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور ہفتے کے روز خوب مچھلیاں پکڑتے، مطلب گڑھے کر کے رکھتے، مچھلیوں کو لیتے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو اچھائی کا حکم دیتا رہا اور برائی سے روکتا رہا مسلسل کہ بھائی دیکھو یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، اور وہ روکتا رہا۔ گویا 3 گروہ بن گئے، ایک جو گناہ میں ملوث ہو گیا، دوسرا جس نے صرف اچھائی کا حکم دیا، برائی سے نہیں روکا، جو کر رہے تھے بس جو اچھے کام چل رہے چلنے دو، بقیہ ان کو جو پکڑنا ہے شکار چلنے۔ تیسرا وہ تھا جس نے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکتے رہے۔ اللہ رب العزت آخر میں فرماتا ہے جو ان کا حال ہوا، جو انجام ہوا، اللہ فرماتا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اس واقعے کے آخر میں، اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دیتی اس عذاب سے، کون لوگ؟ جن لوگوں نے برائی سے روکا، اور باقی لوگوں کو ہم نے جو اس عذاب میں ملوث کر دیا۔ اس معاملے میں جو اس کی ایک تفسیر جو آتی وہ یہ ہے کہ ان 3 گروہوں میں سے، جس میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اچھائی کا حکم دیتا تھا پہلے، بہرحال بعد میں چھوڑ دیا، برائی کا حکم، برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ دوسرا گروہ جو برائی ملوث، تیسرا جو اچھائی کا حکم دیتا رہا، برائی سے روکتا رہا، یہ تیسرا گروہ بچ گیا۔ مطلب جس نے اچھائی کا حکم دیا، لوگوں کو برائی سے روکا، یہ گروہ بچ گیا، اور بقیہ 2 گروہ جو اچھائی کا حکم دیتے لیکن برائی سے نہ روکتے، وہ بھی اس عذاب میں ملوث ہوا، اور وہ گروہ جس نے مکمل طور سے جو ہے اس احکام کو چھوڑ دیا، جو گناہ میں تھے، برائی میں تھے، ان کو بھی اللہ نے عذاب دیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ صرف اچھائی کا حکم دینا ہمارے لیے کافی نہیں، یاد رکھیے اتنا ہی اہم ہے کہ ہم برائی سے لوگوں کو روکیں، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئیں گا تو یاد رکھیے پھر سب کے اوپر وہ عذاب آئیں گا۔ یہ نہیں کہ جو ہے ہم کہیں گے بھائی ہم تو وہ گناہ میں نہیں تھے، ہم اس سے جو بری تھے، ہم کو روکنا ہوگا لوگوں کو۔ مطلب جہاں اللہ جو ہے اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے، وہیں برائی سے لوگوں کو روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، جس طرح سے بنی اسرائیل کے اس گروہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جس نے برائی سے روکا تھا اس کو ہم نے بچا لیا، اور بقیہ کو ہم نے جو اپنے عذاب میں ملوث کیا اس لیے کہ وہ برا کام کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں مشہور المعروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو کم از کم دل میں برا جانو، اس کے بعد ایمان کی کوئی حد نہیں، یہ آخری حد ایمان کی، اس کے بعد رائے برابر بھی ایمان نہیں بچتا۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ برائی کو ہوتا دیکھو تو روکو۔ میں یہ بات اس لیے زور دے رہا ہوں اس بات پر، اس لیے کہ اچھائی کا حکم دینے میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب برائی کے روکنے کے معاملات سے چھوڑ دیتے ہیں جس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں قرآن حدیث کی ترتیب ماننا چاہیے، جس ترتیب میں دیکھیے ترتیب کیا ہے، جب برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اس کے بعد زبان سے روکو، اس کے بعد پھر اگر یہ بھی نہ کر سکو، اتنی استطاعت و طاقت بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اس لیے کہ ایمان کی آخری حد ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا دیکھیے، کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو کہتے جانے دو بعد میں دیکھیں گے، دل میں برا جان رہے سب، اس کے بعد اگر کچھ برائی آگے بڑھتی ہے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو برائی بہت حد پر چلے جاتی ہے تو پھر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک کہ پورا معاملہ ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیے
اگر یہ ترتیب کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم نے اس کو مانتے کہ بھائی کسی کو برائی کرتے دیکھا، فوراً کہا ایسا مت کرو. اور یاد رکھیے ہاتھ سے روکنے سے مراد ہر بار یہ مت سمجھیے کہ آپ کو لڑنا ہے، اس کا گلا پکڑنا ہے، اس کو پکڑ کر کھینچنا ہے. برائی سے روکو، ہاتھ سے اس کا مراد ہے ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو آپ ہاتھ کے ذریعے کر کے اس شخص کو برائی سے روک سکتے ہیں، جس میں ہاتھ کا آپ کے استعمال ہو. ضروری نہیں ہر بار آپ لڑے اس سے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک بھائی آپ کا برائی کی طرف جا رہا ہے، صرف پیچھے سے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے بھائی یہ کام نہ کرو. اس میں کوئی لڑائی جھگڑا دکھ رہا ہے؟ تو ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہر بار لڑنا نہیں ہے، مراد یہ کہ روکنے کی کوشش کرو. اور اگر ہاتھ سے بھی نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ زبان سے روکو. ارے بھائی صاحب کیا کر رہے ہو، ارے ویسا مت کرو، یہ چیز غلط ہے. اور اگر یہ بھی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے تو کم از کم دل میں برا جانے. آج افسوس کا حال ہے اس امت کا اور ہمارا کہ کئی برائیوں سے ہم روز صبح اور شام گزرتے ہیں، وہ آخری حد سے بھی ہم نکل گئے ہیں، کبھی دیکھ کر اسے برا بھی لگتا ہے. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم جو ہے شراب خانوں سے گزرے اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ واقعی میں برا کام ہے، میں ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا ہوں، زبان سے تو نہیں بول سکتا ہوں، دل میں جو وہ حد بتائی آخری اس سے بھی ہم گر چکے ہیں. کتنے بار ایسا خیال آیا جب خبیث خانوں سے اور برے علاقوں سے آپ گزرے اور دل میں خیال آیا کہ کاش مجھ میں طاقت ہوتی یا وہ ہوتا تو میں اس کو روک پاتا، لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ چیز بری ہے. کتنی بار ایسا ہوا کہ برائی کو دیکھ کر کم از کم دل میں ہم نے برا سوچا ہو کہ واقعی میں یہ برا ہے. وہ جو آخری حد رسول اللہ فرما رہے اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے. ہم برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے تو کہاں سے پھر خیال آئیں گے کہ اس کو دل میں برا جانے جو کہ ایمان کی آخری حد ہے. تو برائی کو برائی سمجھیے، اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے اب برائی سے لوگوں کو نہ روکنے کا نتیجہ کیا ہوگا. دیکھیے آپ صرف کہے کہ ہم اچھائی کریں گے، ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کشتی ہے اور اس میں 2 حصے ہیں، نچلا حصہ اور اوپری حصہ. اب جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اوپر آتے ہیں اور اوپر سے پانی لیتے ہیں، جس سے جب تھوڑے دن یہ چلتا رہا، تھوڑا معاملہ چلتا رہا تو نیچے والوں کو یہ خیال آیا کہ اوپر والوں کو میرے اس پانی لینے سے تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے اس پانی تکلیف، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ کشتی خود سمندر پانی میں چل رہی، ہم نیچے ایک سوراخ کر دیں اور پانی ہم کو خود بخود مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوپر والوں کو پتا ہے کہ نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے. اب مجھے بتائیے اگر ہم ان کو اس برائی سے نہیں روکیں گے تو کیا جب وہ کشتی ڈوبیں گی تو خالی جو نیچے کا فلور ہے وہ ڈوبیں گے، اوپر والے بچ جائیں گے کہ بھائی نہیں تم نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف نیچے والوں نے کیا تھا؟ بتائیے. نہیں، جب وہ کشتی ڈوبیں گی سوراخ کی وجہ سے تو پوری کشتی ڈوب جائیں گی، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ برائی سے روکنا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں، صرف اچھائی کا حکم دیتے رہو. نہیں، جس طرح سے اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے اسی طرح برائی سے روکنا بھی ضروری ہے. ٹھیک، خود جو کلمے کی گواہی ہم دیتے ہیں اس کلمے میں پہلے انکار ہے، نفی ہے اور پھر اس بات ہے. پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا، پہلے نفی کی اور پھر اس بات کیا، اس بات کو مانا. تو ہم کو جہاں اچھائی کا حکم دینا ہے وہیں برائی سے بھی روکنا ہے. اس کے بڑے فائدے، اور اگر ہم نے برائی سے نہ روکا تو بڑا نقصان ہوگا. پھر چاہے یہ برائی معاشرے کے کسی بھی حصے میں پھیل رہی ہو تو جہاں ہم کو اچھائی کا حکم دینا ہے اسی وقت ہم کو برائی سے روکنا ہے. اس لیے کہ قرآن نے جب بھی اچھائی کا حکم دیتے ہیں کہا فوراً برائی سے روکتے، صفت بتا دی. مومن یہ دونوں صفت کا ایک ساتھ حامل ہوتا ہے کہ جہاں اچھائی کا حکم دے رہا لوگوں کو وہیں برائی دیکھ کر انہیں برائی سے روکتا بھی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے قباحت برائی میں لگا ہے، آپ کہہ رہے بھائی نماز کو چلو، نماز کو تو چلانا ہے، اسی حساب سے کہنا یہ جو عمل کر رہے یہ برا ہے. گو آپ اس میں آگے پیچھے یہ کر سکتے کہ پہلے نماز لے جائے، مسجد میں بٹھائے پھر سمجھائے، یا پہلے اس کی خبر بتائے پھر اس سے یہ کام کروائے. لیکن یہ نہیں کہ نہیں ابھی اس کو یہ کرنے دو، اچھائی پہ صرف عمل کرنے دو، پھر برائی سے. بہت سی بار آپ جو اچھائیاں اور ہم جو اچھائیاں کرتے ہیں اگر ہم برائی سے نہ رکے تو اچھائیاں خود بخود ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں ہی صفت ایک ساتھ ہونا چاہیے، جہاں ہم اچھائی کا حکم دیں وہیں برائی سے جو ہے لوگوں کو روکیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی کو ہوتا دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، اور نہ کر سکو تو پھر زبان سے کہو ان سے، اور نہ کر سکو تو پھر دل میں برا جانو، ایمان کی آخری حد ہے. تو کم از کم جب برائی کو ہم دیکھیں طاقت نہ ہو تو دل میں کم از کم برائی یہ نہ ہو کہ بس آپ گزر جائے کہ بھائی یہ تو چلتا ہے، چلن ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے. کم از کم دل میں اس کو برا ضرور سوچیں، ورنہ اس کے نیچے ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت، آپ نے کہا اور فرمایا تم ضرور اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ اے مسلمانوں تم ضرور اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اے مسلمانوں تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. اگر یہ عمل نہ کیا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی مفہوم کی کئی اور روایتیں آتی جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، نہ کریں گے تو دعائیں قبول نہ کرے گا، ہماری ہوا کو اکھاڑ دے گا، یہ قومیں ہم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اگر ایسا نہ کرو تو ایک زمانہ یوں آئے گا کہ قومیں تم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے جو ہے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مطلب مسلمان کو ہر حالت میں اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا ہے۔ ہر بار وہ اچھائی کا حکم دے گا، لوگوں کو برائی سے روکیں گا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف نہ بلاؤ، برائی سے نہ روکو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم دیکھیے، ہم نے اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، کتنے مسائل کے لیے اپنے، کیا مسائل حل ہو رہے ہیں؟ مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دے لوگوں کو، برائی سے روکے تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر دے۔ یہاں کہہ رہا ہے اللہ کہ تم دعائیں مانگو گے تو میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکے۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے، جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں سے روکنے کی قدرت رکھنے والے موجود ہوں اور وہ نہ روکیں تو جلدی اللہ جو ہے سبحانہ وتعالی اپنی طرف سے انہیں عذاب میں مبتلا کریں گا۔ کہ اگر کوئی قوم ہو جو گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں ایسے لوگ موجود ہو جو ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے روک سکتے ہیں لیکن وہ گناہوں سے نہ روکے، تو اللہ اس قوم کو جلد ہی گناہوں جو ہے عذاب میں مبتلا کریں گا۔ مطلب اگر ایسے لوگ ان میں موجود ہوں جو گناہوں کو روک سکتے ہیں، جو برائیاں معاشرے میں چل رہی انہیں روک سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہ روکے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پہلا نقصان دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں ملوث کرے گا، اور بالخصوص ان لوگوں کو جن کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ وہ برائی سے روک سکتے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے جس میں جو ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 جو ہے 105 انہوں نے وہ آیت پڑھی اور کہا اللہ کے رسول، اور آیت یوں ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ تم گمراہ یقیناً گمراہ نہ ہوں گے اگر تم ہدایت پر ہو، یا ہدایت پر جب تم ہدایت پر ہوتے ہو تو گمراہی تمہیں چھو نہیں سکتی، نزدیک نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب یہ آیت پڑھی اور کہا اب ہم ہدایت پر آ چکے ہیں، اب گمراہی ہمیں چھو نہیں سکتی، مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اچھائی کا حکم نہیں دینا ہے، برائی سے نہیں روکنا ہے، بس ہم ہدایت پر آ گئے، اب گمراہی ہمیں نہیں چھوئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اور وہ صحابی سے کہا اور کہا اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ جب ایک بار ہدایت پر مسلمان آ جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، برائی اس کو نہیں چھو سکتی۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اس آیت جب انہوں نے پڑھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ جب دیکھو کہ کنجوسوں کی روش جاری ہو چکی ہے، مطلب لوگ کنجوسی کرنے لگے اور خواہش کی پیروی ہو رہی ہے، لوگ اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، اور ہر ذی رائے اپنی رائے پر اتراتا ہے، ہر شخص جو رائے دے سکتا ہے رائے دے کر اتراتا ہے، اپنے آپ کو سچ سمجھتا ہے، حق پر سمجھتا ہے، پھر اپنے آپ کو بچاؤ اور عوام سے دور ہو جاؤ۔ تو ایسے وقت تم اپنے آپ کو بچانا اور عوام سے دور ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئندہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، اب اس کے بعد ایک در فتنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب اس صحابی نے جو چیز سوچی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہدایت پر آ گئے، اب ہمیں جو ہے کوئی اچھائی کا حکم نہیں دینا ہے، برائی سے نہیں روکنا ہے، اب ہم گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہی ہمارا نقصان نہیں کر سکتی۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا مت سوچو، تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا، تم برائی سے روکتے رہنا، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھنا جب کہ کنجوسی عام ہو جائے اور جس کی رائے چلتی ہے وہ اپنی رائے کو اس پہ اکڑنا اور اترانے لگے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم جو ہے عوام سے الگ ہو جانا، اس لیے کہ اب جو ہے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے آئیں گے۔ یہ قیامت سے پہلے کی بہرحال بات بتا رہے ہیں۔ تمہارے عقیدے و عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا، اور ایسے دور میں جو تم جیسا عقیدہ رکھیں گا، مطلب کس جیسا؟ صحابہ جیسا عقیدہ رکھیں گا، تو تم میں سے 50 کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم میں سے 50؟ تو کہا ہاں، تم میں سے 50 کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا جو ایسے دور کے اندر جبکہ فتنے اور فساد ہو وہ جو ہے تمہارے جیسا عقیدہ رکھے، صحابہ جیسا عقیدہ رکھے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سے یہ
کیونکہ آج نیکی کرنا معاون ہے، اور تم میں سے کیوں 50 لوگوں کے برابر نیکی اس کو ملیں گی؟ اس لیے کہ آج نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اس زمانے میں مشکل ہو جائیں گا نیکی کرنا. ٹھیک ہے، تو نیکی کرنا جب مشکل ہوگا، یاد رکھیے اس زمانے میں آپ اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے لوگوں کو روکیں گے، تو رسول اللہ فرماتے تم میں سے 50 کے برابر اجر ملیں گا اس شخص کو. مطلب صحابہ جو 50 صحابہ کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا. یقیناً صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان اجر کے اعتبار سے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بہت مشکل ہوگا. جس طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، بلکہ برائی ہم پر ایسی غالب آ گئی ہے کبھی کبھار ہم برائی میں ملوث ہو جا رہے ہیں جو اچھائی کا حکم دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارے حالات کہ برائی دیکھیے کس طرح سے جو ہے آج جو ہے گرفت کر چکی ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں آج وہ چیزیں کھلے عام بکتی ہیں، بیچی نہیں جاتی بلکہ اس کے ایڈز کیے جاتے ہیں. صرف ایڈز نہیں کیے جاتے، اس کی طرف ورغلایا جاتا ہے کہ یہ چیز خریدنے سے فلاں فلاں اور آپ کو فائدے ہوں گے، چاہے معاملہ وہ شراب کا ہو، چاہے معاملہ وہ منشیات اور نشے کا ہو، چاہے معاملہ وہ سود خوری کا ہو، کوئی بھی گناہ آپ دیکھیے آج اس کی طرف لالچ دی جا رہی ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، نام تبدیل کر کر کے برائیوں کو لایا جا رہا ہے. اگر ہم نے برائی سے روکنا نہ چھوڑا تو یاد رکھیں پھر ہمارا بھی اس چیز سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ مسلمان کا ایک فریضہ ہے کہ جب برائی کو ہوتا دیکھے تو روکنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ورنہ پھر برائی گرفت کر لیتی ہے، مضبوطی پکڑ لیتی ہے اور جما لیتی ہے اپنے قدم. تو ایسے فتنے اور فساد میں جبکہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مشکل ہو جائے گا، اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو وہ 50 صحابہ کے برابر رسول اللہ فرماتے تم میں سے 50 کے برابر اجر پائیں گے اس زمانے میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں اسی زمانے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا مشکل ہو گیا، برائی سے روکنا مشکل ہو گیا ہے، کہ لوگ الٹا ہم کو برائی کی دعوت دے رہے ہیں اور مسلمان اس دعوت کو خاموشی سے سن رہا ہے نا. اور مختلف بہرحال واقعات ہو رہے ہیں، مختلف حالات لوگ آتے ہیں، سوال و جواب کے سیشن میں باتیں ہوتی ہیں کہ گناہ کی طرف لوگ متوجہ کر رہے ہیں، مسلمان متوجہ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فائدہ کیا ہوگا، خود ہم اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں، اچھائی پر ہم باقی رہ سکتے ہیں. ورنہ اگر ہم نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں چھوڑ دیا تو ہمارا بھی خود اچھائی بنانا مشکل ہو جائے گا، یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد، جو افضل جہاد کیا ہے، اللہ کے راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور نسائی کی روایت آپ فرماتے ہیں ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی گواہی دینا یہ افضل جہاد ہے. مطلب ظالم اور جابر حکمران کے سامنے جا کر حق کی گواہی دینا یہ جو ہے جہاد، افضل جہاد ہے. آپ سے سوال ہوا افضل جہاد کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ منکر کے خلاف بولنا، منکر سے روکنا، حق کی گواہی دینا، مطلب یہ سچ بات کہنا اور برائی سے روکنا ہے. ظاہر سی بات ہے آج کل گواہی حق کی کہاں دی جاتی ہے؟ آپ دیکھیے گواہ جھوٹے بھی مل جاتے ہیں، اور جو حق پر نہیں ہوتا اس کی گواہی دی جاتی ہے، جو حق پر بچا اس کی حق مار لیا جاتا ہے. آج کا معاملہ یہ. تو ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی گواہی دینا یہ افضل جہاد ہے، آپ نے فرمایا. تو نہیں یعنی منکر کے بھی اتنے ہی فائدے جتنے جو ہے امر بالمعروف کے ہیں. تو ہمیں یہ دونوں کام جو ہے ایک ساتھ کرنا. آئیے اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نہیں کریں گے تو اس کا نقصانات کیا ہوں گے، اسے کچھ عقلی دلائل دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ تجزیہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی بیماری لگتی ہے انسانی جسم کو، اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ سب اسی گواہی دیں گے. اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو اور اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح معاملہ جو ہے برائی کا ہے، اگر آپ برائی کو وقت پر نہیں روکیں گے تو یہ برائی بڑھتی چلی جائیں گی، اور ایک زمانہ آئے گا پھر یہ ناسور کی شکل لے لیں گے اور ایسے گرفت کر لیں گے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو جب بھی ہم برائی دیکھیں ہم برائی کو روکیں اور اچھائی کا حکم دیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر برائی گرفت کر لیں گے. دوسری چیز کہ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی مکان ہو، کوئی دکان ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی باغ ہو، اگر اس کی صاف صفائی نہ کی جائے، اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اس کا جو ہے رکھ رکھاؤ نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر گندگی کا جو ہے اڈا بن جاتا ہے، وہ باغ جو ہے برے جھاڑوں کی جگہ بن جاتا ہے، اور جہاں انسان کو خوشی ہو وہاں جو ہے وہ گندگی جمع ہونے سے زہریلی بدبو اور نقصان دہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہی معاملہ امر بالمعروف نہی منکر کا ہے کہ اگر ہم اپنے سماج میں یہ کام نہیں کریں گے تو برائی عام ہو جائیں گی، برائی عام ہو جائیں گی. پھر ہم روکنا بھی چاہیں گے تو یاد رکھیے اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. اسی طرح اب جب ہم اچھائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے تو کن آداب کا ہم لحاظ رکھیں، کیا باتیں اپنے ذہن میں رکھیں جب ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے سنت نبوی کو اس مسئلے میں نہ لیں اور اپنے منمانے ڈھنگ سے لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں، تو پھر ہو سکتا ہے ہم جو ہے اچھائی کرنے کے بدلے برائی کر بیٹھے اور برائی سے روکنے کے بدلے برائی کو اور بڑھانے والے بن جائے، بڑھاوا دینے والے بن جائے.
تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی طریقہ، کیسے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے، کیا معاملات آپ کہتے، کیسا وہ تھا، وہ دیکھنا اور وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے اب وہ شخص جو اچھائی سے روکیں گا اور اچھائی کا حکم دیں گا، برائی سے روکیں گا، وہ شخص کیا صفتوں کا حامل ہو، کیا آداب اور کیا اخلاق کا وہ لحاظ رکھے۔ پہلی چیز یاد رکھیے جو اسے کرنا ہے وہ یہ کہ یہ دائی جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، وہ خود جانتا ہو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ ورنہ اگر ہم اچھائی کا حکم دینے لگے اور ہم کو پتا نہ اچھائی کیا ہے اور ہم برائی سے روکنے نکلے اور ہمیں ہی نہ پتا ہو برائی کیا ہے، تو ایک دائی خود جانتا ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تاکہ پھر وہ اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ ٹھیک، دوسری صفت جو اس میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اصلاح کرنے والے اچھائی کا جب حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی ٹوہ میں، ان کی برائی جاننے میں ان کی تجسس کریں گے کہ وہ کیا برائی کرتے ہیں تاکہ پھر میں ان کو اس سے روکوں، بلکہ جو ظاہر نظر آ جائے اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ شریعت نے جاسوسی کرنے سے منع کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ تو جو گناہ ظاہر انسانوں کے نظر آ جائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، برائی کو جاننے کے لیے کوریدیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص ایک مسلمان کے دنیا میں گناہ ڈھانکیں گا، چھپائیں گا، اللہ رب العزت آخرت، دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو ڈھانکیں گا۔ تو خواہ کہ آپ جاسوسی کر کے گناہ نہ تلاش کریں کہ میں اس کو پھر اس سے روکوں گا، جو ظاہر دیکھے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پانچواں نکات، مبلغ جو ہے جسے تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کی نیکی اور برائی کی پہلے پہچان کرائے، مطلب جس انسان کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے، اسے بتائے کہ وہ عمل واقعی برا اور اچھا، اس لیے کہ بہت سی بار لوگ برے کام کو اچھا سمجھ کے کرتے اور اچھے کام کو برا سمجھ کے چھوڑتے ہیں۔ تو پہلے اس کے دل میں اہمیت جگائی یہ برائی ہے اس کو مت کرو، یہ اچھائی ہے اس کو کیا کرو۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص بدعت کر رہا ہے، کوئی بھی شخص جو بدعت کرتا ہے اپنی بدعت کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے، وہ نیکی سمجھتا ہے اس کو۔ تو پہلے اس کو قباحت بتائیے کہ یہ بدعت ہے، اس کے گناہ ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ چیز اسے سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر اس سے روکیے۔ اسی طرح جو چیز وہ نیکی چھوڑ رہا ہے اسے پہلے بتائیے کہ یہ نیکی ہے، اس کی یہ ثواب ہے، اس کے یہ فائدے، اور پھر اس کے بعد کہیے کہ اس کو کرو۔ تو جس شخص کو ہم دعوت دیں گے اس کی اصلاح کریں گے، پہلے اس کو اس چیز کے فائدے اور اس برائی کے نقصانات بتائیں گے تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ کیا اسے کہا جا رہا ہے۔ ورنہ لوگ اچھائی کو برائی سمجھ کے چھوڑتے ہیں اور برائی کو اچھائی سمجھ کے اس کو جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا وہ لحاظ رکھیں گے۔ اسی طرح اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کی صورت میں اگر وہ نیکی پر عمل نہیں کرتا تو برائی والا برائی کو چھوڑتا تو شریعت کے مطابق ترغیب دے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ترغیب کر رہے ہیں بھائی نیکی کرو، وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ نیکیوں کو چھوڑتا ہے، تو شریعت کے مطابق ترغیب دے، یہ نہیں کہ آپ منمانے ڈھنگ سے کرے، اس کو طریقے سے سنت نبوی کو یہاں اختیار کرے کہ اس کے سمجھ، اس کی ذہنیت، مرد ہے عورت، بڑا ہے چھوٹا، اس کے اعتبار سے، اس کی سمجھ کے اعتبار سے بات کرے۔ اگر پھر بھی آپ کی اصلاح سے نہ مانے، اگر آپ کی ماتحت ہے تو پھر آپ اس پر زور ڈالیے۔ اگر ماتحت ہے جیسا بیوی ہے، بچے ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، اگر پھر بھی نہ کرے تو پھر آپ جو ہے معاشرے اور ماحول کو اس کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ کر رہا ہے، پھر بھی نہ مارے تو وقت کے حاکم یا قاضی کے پاس جا کر اس کی کمپلین ڈال سکتے ہیں کہ جو ہے اس برائی سے رکتا نہیں ہے۔ تو اگر ایک شخص جو اچھائی کی طرف نہیں آ رہا ہے، برائی کرتا ہے، تو جو کچھ کوشش ہو سکے اپنے نفس سے کیجیے۔ آپ کے ماتحت لوگ ہیں تو تھوڑا سا ان کو جو کچھ ڈانٹ ڈپٹ جس کو کہیں عام زبان میں اس سے منوائیے، پھر بھی نہ مانے تو پھر جو ہے محلے اور سوسائٹی میں اس کے تعلق سے بات بیان کیجیے کہ اس کے شر سے جو ہے اتنا نقصان ہو رہا ہے، اور پھر بھی نہ ہو تو وقت کے حاکم یا قاضی یا خلیفہ کے پاس جائے کمپلین دے کہ یہ آدمی اس برائی میں ملوث ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان سماج کو ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ چند جو ہے نکات تھے جو میں نے بہتر سمجھے آپ کے سامنے رکھوں۔ جہاں اچھائی کا حکم ہمیں دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، وہیں ان چیزوں کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو جو ہے اچھائی کی طرف جب بلائے تو خود بھی اچھائی کریں، برائی سے روکے تو خود بھی برائی سے بچے، لوگ نہ مانے تو ان کو اچھے ڈھنگ سے نصیحت کرے، واعظ کرے، لوگ ہمیں تکلیف پہنچائے اس عمل کی وجہ سے تو اس پر صبر کرے، انشاءاللہ اس کا جو ہے اجر ملے گا۔ اور اچھائی کا حکم نہ اگر ہم دیں، برائی سے نہ روکے تو اس کے جو ہے نقصانات یہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اور اسی طرح جو ہے ہمیں جو ہے عذاب جب کسی قوم پر آئیں گا تو ان تمام کو اللہ جو ہے عذاب میں ملوث کرے گا جو برائی سے نہیں روکتے تھے حالانکہ وہ اچھائی کرتے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور لوگوں کو جو ہے برائی سے روکتے رہیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہرحال ایک آخر میں اعلان کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا اجتماع ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ تمام سے جو ہے گزارش ہے کہ کچھ چیزوں کو درگزر کر دیجیے آپ
کہ ورنہ یہ نہ ہو کہ یار بھائی وہ اجتماع میں تو لائٹ چل جاتی ہے، وہاں تو فلاں ہو رہا، وہاں تو یہ ہو رہا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھدار ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں، کچھ نہ کچھ تیاریاں کتنا بھی ہم کریں گے رہ جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں نے کمپلین کی کہ ان کی چپل بھی جو ہے یہاں گم جا رہی ہے آنے سے۔ بہرحال اللہ جو ہے اس کا آپ کو خیر اور بہترین بدلہ اور اجر دے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ زیادہ ہیں کہ ہم اگر 2000 لوگ یہاں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جینٹس میں اور 1000 کے قریب خواتین ہیں، 2000 لوگوں کی چپلیں مطلب 4000 چپلیں رکھنے کا ہم انتظام کیسے کر پائیں گے؟ اب اندازہ لگا اس کے لیے کتنی بڑی ریک لگیں گی، اور اس ریک کو ہم بعد میں کیا استعمال کریں گے جب یہ پروگرام ختم ہو جائیں گا، اور اس کا کاسٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو کچھ چیزیں ایسی جو میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، آپ لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں اس چیز کو کہ بھائی کسی کی چپل گم ہوں گی، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو جو ہے اس کا جزائے خیر دے کہ اس نے جو ہے بس صبر کیا اس چیز پر، اور کسی نے الحمدللہ نہ لڑا نہ آ کر جو ہے تانے دیے کہ بھائی بلاتے اور چپلے سے مالتے نہیں، الحمدللہ لوگوں نے صبر کیا۔ تو کہیں نہ کہیں اتنے بڑے پروگرام میں کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے فلاز، غلطیاں، کوتاہیاں بہرحال ہوتی رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھدار ہیں، جس طرح سے گھروں میں ہم شادیوں کی تقاریبیں رکھتے ہیں یا پروگرامز کرتے ہیں، چند لوگ آتے ہیں تو ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں اور سسٹم ہمارا کارگر نہیں ہوتا، 200 لوگوں کی دعوت میں سسٹم پھیل جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 3000 3,500 یا 4000 لوگ روز آئیں گے تو سسٹم مینٹین کرنا تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں مصلحت کے تحت یہ وہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مجھے پتا چلا کہ وہاں ان کے پیر بھی پھسل گئے تھے، ہم ان سے بھی معافی چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے درگزر کریں گے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے، کیونکہ باہر لان ہی اور یہاں کوئی فرشی نہیں، کیچڑ ہے، پیر پھسل گیا شاید وہ گر گئے، تو ان لوگوں سے بھی وہ کرتے ہیں، اور ایسی کوئی بھی کوتاہی کمی آپ کو نظر آئے تو بہرحال آپ اس کو درگزر کریں۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز لگتی ہے جو ہمارے بس میں ہم کر سکتے ہیں اس کی اصلاح کی ہم نے پوری اتنے دنوں میں جو ہے کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے انتظام کرنے کی کوشش کی، جہاں تبدیلیاں ہو سکتی تھی اب آسانی ہم نے اسے لانے کی کوشش کی۔ بہرحال کچھ چیزیں پھر بھی آخر تک آگے پیچھے ہوتی رہیں گی، دعا کیجیے کہ انشاءاللہ عزیز آنے والے سالوں میں جب ہم پروگرام کریں تو مکمل طور سے اس میں جو تیاریاں کریں انشاءاللہ عزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔